بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی دوسری کتاب کتاب الایمان، اس کا 13واں باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرمائے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ عادتاً باب میں یعنی ترجمۃ الباب میں آپ کی اپنی تحریر ہوتی ہے عادتاً، اور پھر اس میں بھی تنوع ہے، وہ خود ایک مختلف موضوع ہے۔ کبھی آیت کریمہ خصوصاً کتاب التفسیر، اس کے علاوہ بھی بہت کم لیکن، اور آپ علیہ السلام کا قول بھی نقل فرماتے ہیں، جس طرح سے یہاں انا اعلمکم باللہ۔ اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث کی جو متعدد طرق ہیں انہی میں وہ لفظ ثابت ہے انا اعلمکم باللہ، بھلے ہی اس حدیث مبارکہ میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو باب میں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، کتاب الایمان میں اس باب کو قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ مقصود ہے کہ ایمان کی بھی درجات ہوتے ہیں، ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور کسی کا درجہ کم کسی کا درجہ زیادہ۔ جب درجات میں فرق ہوتا ہے تو وہ درجات کیوں کر فرق پاتے ہیں؟ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے بقدر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ معرفت ہوگی، اس کا ایمان اس درجے کا بڑا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے آغاز میں جو باب قائم کیا تھا، اور جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور بتایا کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے ایمان سے متعلق، کہ الایمان قول وعمل، الایمان قول وعمل، اور ایمان کیا ہے؟ یزید و ینقص۔ تو معرفہ، المعرفہ ہے نا، المعرفہ، تو کیا المعرفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہوتی ہے نا المعرفہ، تو کیا وہ قول ہے یا فعل ہے؟ دو بھی نہیں ہے نا، وہ تو قلب والی بات ہے، قلب کی بات ہے، نہ قول ہے نہ فعل ہے۔ بات دراصل کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو معرفت اللہ ہے وہ عمل القلب ہے، وہ عمل القلب ہے، وہ کسب القلب ہے۔ بات ابھی واضح ہوئی آپ کو؟ یعنی جو المعرفہ جو انسان کے دل میں ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، وہ اصل الایمان ہے، اور وہی بندے کا فعل ہے، بندے کا کسب ہے، وہ جو دل میں بات رہتی ہے اعتقاد، گویا کہ وہ بھی ایک عمل ہے لیکن عمل القلب ہے، عمل الجوارح نہیں بلکہ عمل القلب ہے۔ گویا کہ خلاصہ کلام کیا ہے؟ الایمان قول وعمل، لیکن جو المعرفہ ہے یعنی المعرفت باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے، نہ وہ قول ہے نہ وہ فعل ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ایک عمل ہے لیکن عمل القلب، عمل الجوارح نہیں۔ جب عمل القلب ہے تو پھر جس درجے کی اسے معرفت نصیب ہوگی تو اس میں بھی یزید و ینقص۔ نتیجہ واضح ہو آپ کو؟ تو یہ مقصود ہے امام بخاری کو رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ دراصل الکرامیہ، جو میں نے الایمان کا جو لغوی اور شرعی معنی ہے اس کی تفسیر میں بتایا تھا کہ محمد ابن کرام یہ امام بخاری کے معاصر ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ سے ان کا جو انحراف ہوا ہے وہ الایمان کی تعریف میں، بات صرف تعریف کی بات نہیں ہے کہ ایمان کا انہوں نے کیا مراد اور معنی لیا ہے،
بلکہ اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، اس سے جو نتیجہ بنتا ہے وہ بھی مضر رہتا ہے۔ تو ان کا مقصود کیا تھا محمد ابن کرام کا کہ الایمان جب کہتے ہیں تو صرف قول، الایمان قول فقط، الایمان، بھلا ایک منافق بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، قالوا نشهد انک، ان دیکھ رہے ہیں آپ تاکید کے لیے، انک لرسول اللہ، واللہ یعلم انک لرسول، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو صرف قول ہی ایمان ہے تو پھر منافقین اور مومنین میں فرق کرنے والی چیز کیا رہ گئی؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، معرفہ کیا ہے؟ فعل القلب ہے۔ جب فعل القلب ہے تو اس میں بھی یزید و ینقص، پھر اسی بنیاد پر درجات قائم ہوتے ہیں۔ کیسے استدلال کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے جاتے ہیں، جو کچھ کہہ دیتا ہے، دل میں ابھی وہ ارادہ جازم نہیں ہوا ہے، دل میں وہ ارادہ مضبوط نہیں ہوا ہے، کچھ کہہ دیا ایسی ہی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا سنن ابن ماجہ وغیرہ کی کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، الخطأ جو انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول کر غلطی ہو جاتی ہے، استقراء، کسی نے مجبور کر کے اس کی غلطی کروایا، اس پر تو مواخذہ نہیں نا، جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے، جب تک کہ وہ اسے انجام نہ دے لے۔ تو دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، ما لم توسوس، ما توسوسو، جو دل میں خیالات آتے ہیں، وسوسہ آتا ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ سے کیا معنی نکلے گا؟ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، یعنی جب وہ اعتقاد یا غلطی یا جرم وہ جازم ہو جائے، اس کے دل میں کرنے کا ارادہ مکمل کر لے۔ سمجھ میں بات آپ کو؟ تو فعل القلب، یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ گویا کہ الایمان کی تعریف میں جہاں القول ہے وہیں عمل القلب بھی ہے، عمل الجواری بھی ہے، ان سب کے ساتھ ہی یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے بہت پتے کی بات کہی ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ خالص اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ المعرفہ، دیکھیں بات کتنی اہم ہے، المعرفۃ ہی مرکبۃ من تصور و تصدیق۔ المعرفہ دو چیزوں سے مرکب ہے، کتنی؟ دو چیزوں سے مرکب ہے، من تصور و تصدیق۔ تصور کا مطلب ایک علم، و تصدیق گویا کہ عمل۔ فہی تتضمن علما وعملا وهو تصدیق القلب، فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر۔ ایک شخص کو معلوم ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لیکن ابن رجب نے آگے کیا کہا کہ فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر والتصديق يختص به المؤمن فهو عمل قلبه وكسبه۔ بات واضح ہے؟ بہت واضح ہے، بہت واضح ہے۔ چلیے ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ آیت کریمہ میں کس بات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟ ایمان، یمین کی جمع ایمان یعنی قسموں سے متعلق۔ امام بخاری کس کے لیے استدلال کر رہے ہیں؟ ایمان کے لیے بات ہو رہی ہے، ایمان کے لیے استدلال کر رہے ہیں، ایمان کے لیے۔ کیوں؟ دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟
النیہ، الارادہ، عمل القلب، دونوں میں قدر مشترک یہ ہے. اس بنیاد پر ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں استدلال کیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق جو حدیث لائے ہیں، معروف ایک حدیث مبارکہ جو صرف صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں نہیں ہے، من افراد البخاری، حدیث پہ نظر رکھے. قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن سلام البیکندی قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں محمد ابن سلام، محمد ابن سلام بالتخفیف، سلام نہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ محمد ابن سلام، یہ درست نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی جو تہذیب الاسماء واللغات ہے اس میں رد کیا ہے اس بات پر، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن سلام، یہ درست نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ محمد ابن سلام. ابن حجر نے بھی کہا ہے محمد ابن سلام تہذیب و تہذیب میں بھی اور اس میں بھی، کس میں؟ فتح الباری میں. دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ایک صاحب ہیں سہل ابن المتوکل، ان کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں محمد ابن سلام ان سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے والد کا نام سلام نہیں سلام ہے. وہ اپنے والد سے متعلق بہتر جانتے ہیں. تو یہ محمد ابن سلام، محمد ابن سلام ابن الفرج السلمی مولاہم ابو عبداللہ البخاری البیکندی. البخاری بخارا کے ہیں، بیکند بخارا کے قریب ہے. بخارا ایک بڑا علاقہ ہے، بڑا شہر ہے. ان کی جو سن ولادت ہے 162 ہجری. 162 ہجری. بعض اہل علم نے کہا کہ جس سال سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اسی سال ان کی ولادت ہوئی، یعنی 161 ہجری کو، کم و بیش 161 یا 162. 10واں طبقہ ہے. 227 ہجری سن وفات ہے. کتب ستہ کی مؤلفین میں صرف امام بخاری نے آپ کی مرویات کو لائے ہیں. اخرجہ البخاری فقط. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ثقۃ ثبت، یعنی جو روات سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک جو 12 درجات ہیں، طبقات بھی 12 ہیں، درجات بھی 12 ہیں، اور جو 12 درجات ہیں اس میں یہ صحابہ کے بعد پہلا درجہ ہے. صحابہ کے بعد، کیونکہ صحابی کے لیے الصحابی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفاہ شرفن، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں. لیکن صحابہ کے بعد جو انہوں نے 12 درجات ذکر فرمائے ہیں یہ پہلا درجہ ہے علم و فضل کے اعتبار سے. حافظ ابن حبان نے الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے، اور ابو حاتم الرازی سے ان کے فرزند نے نقل کیا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے، کہ ثقۃ صدوق، بہت عظیم عالم دین ہیں محمد ابن سلام البیکندی. ایک صاحب ہیں احمد ابن الحیثم الشاسی، شاس ایران میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ ابن یحییٰ نے کہا کہ خراسان سمجھتے ہیں ایران کا جو مشرقی حصہ ہے جو اونٹ کی کوہان کی طرح آتا ہے، ترکمانستان اور نیچے سے افغانستان جا کے ملتا ہے وہ، تو خراسان بہت بڑا علاقہ. کہا کہ خراسان نے 2 خزانے جو ہے امت کو دیے.
کنز عند محمد بن سلام البیکندی وکنز عند اسحاق بن راہوی، یعنی دو کنز ہیں خراسان میں، ایک خزانہ ان کے پاس ہے، ایک خزانہ ان کے پاس ہے علم اور فضل کا۔ عبید اللہ ابن شریح وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا، انی لاحفظ نحو من 5000، کہ 5000 حدیثیں میں نے یاد کی ہیں۔ 5000 حدیثیں بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک حدیث، ایک متن جو ہوتا ہے اس کے مان لیں 20 طرق بھی ہو تو وہ کتنے حدیثیں کہلاتی ہیں؟ 20 حدیثیں کہلاتی ہیں اس اعتبار سے۔ عبید اللہ ابن شریح مزید کہتے ہیں وکان محمد ابن سلام من کبار المحدثین وله حدیث کثیر ورحلۃ وله مصنفات فی کل باب من العلم، وله مصنفات فی کل باب من العلم، وکان بینہ وبین ابی حفص احمد ابن حفص مودہ واخوہ وکل واحد منہما مخالف للآخر فی المذہب۔ علی بن الحسن کہتے ہیں سمعت محمد بن سلام یقول، محمد بن سلام یقول ادرکت مالک بن انس فاذا الناس یقرؤون علی فلم اسمع منہ شیئا لذلك، یعنی میں مدینہ رسول گیا، میں امام مالک کا درس بھی چل رہا تھا لیکن طلبہ آپ پر قرات کر رہے تھے، اور امام مالک کو یہی بات پسند تھی، بنسبت استاذ پڑھنے کے طالب علم پڑھے، امام مالک کا موقف ہے، آپ اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ تو کہا کہ یقرؤون الناس علی، طلبہ آپ پر قرات کر رہے تھے جس کی وجہ سے لم اسمع منہ شیئا، میں آپ سے کچھ نہیں سن پایا، یہ وجہ ہے۔ اور اس وقت ان کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، تقریباً مان لیں 19 سال، اور ایک محدث کے لیے 19 سال بہت بڑی عمر ہے، لیکن یعنی گویا کہ کم عمری میں چلے گئے تھے حج وغیرہ کے لیے، یہ معنی ہے، ورنہ عادتاً سلف میں اتنی عمر میں باہر نہیں جاتے، عادتاً سلف کو اگر آپ پڑھیں گے عادتاً 15-16 سال کی عمر میں اپنے والدین کے لیے ساتھ گئے ہوں الگ بات ہے، ورنہ علمی سفر کے لیے نکل چکے ہوں ایسے بہت کم، سلف کا ایسا معاملہ نہیں رہا ہے۔ ایک اور بات، علی بن الحسن نے ایک عجیب واقعہ سنایا ہے، ان کے تلمیذ ہیں، کہ محمد بن سلام کے پاس ایک بزرگ آئے، جاء شیخ الی ابن سلام، ایک بزرگ آئے اور آ کر کے کہا کہ یا ابا عبداللہ انا رسول ملک الجن الیک، میں جنوں کے بادشاہ کا قاصد ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں، اور کہا یقرأ علیک السلام، جنوں کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کو سلام سناتے ہیں، لا یکون لک مجلس یجتمع الیک الناس وان کثروا الا ان یکون منا فی مجلسک اکثر من مثلہم، آپ کی مجلس میں جتنے بھی طلبہ بیٹھتے ہیں بھلے ہی وان کثروا کبھی زیادہ بھی ہو جائیں لیکن ہم ان سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ محمد بن یعقوب اس قصے کے حاکی ہیں، حکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں هذه الحکایۃ عندنا مستفیضہ اے مشہورہ، هذه الحکایۃ عندنا مستفیضہ مشہورہ، یہ ان سے متعلق کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ابو عصمہ سہل بن المتوکل وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا، یہ بھی بخارا کے ہیں، بغداد آیا، ہاں سہل بن المتوکل بغداد آیا، امام احمد رحمہ اللہ سے کہا کہ حدثنی حدثنی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ من این انت؟ فقلت من بخارا، فقال الم تسمع من محمد بن سلام ما یکفیک، یعنی ان سے پڑھ لینے کے بعد مطلب پھر مزید ہمارے پاس، یہ بہت بڑی بات ہے محمد بن سلام کے لیے رحمہ اللہ۔ محمد بن سلام سے متعلق ایک بات میں نے پڑھا، اور یہ میں نے بہت پہلے اپنے اسٹیٹس میں ڈال کے رکھا تھا، بہت پہلے۔ محمد بن سلام رحمہ اللہ کہتے ہیں انفقت فی طلب العلم 40,000، انفقت فی طلب العلم 40,000
وَأَنفَقْتُ فِي نَشْرِهِ 40,000 طالب علمی کے دور میں 40,000 دینار نہ صحیح درہم ہی رکھ لیں میں نے خرچ کیے ہیں، اور پھر جو میں نے پڑھا ہے اس کی نشر و اشاعت میں میں نے 40,000 خرچ کی ہیں. تقبل اللہ جہودہم. ان کے استاد ہیں عبدہ لقب ہے ان کا، نام تھا عبد الرحمن، عبدہ بن سلیمان الکلابی یعنی عبدہ بن سلیمان بن حاجب ابن زرارہ ابن عبد الرحمن ابن سرد ابن ملیل ابن عبداللہ ابن ابی بکر ابن کلاب انہی کی طرف پورا خانوادہ منسوب ہے. میں نے جو نسب ابھی آپ کو بتایا ہے یہ محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، لیکن مجھے پورا نسب سنانے میں کیوں دلچسپی آئی، اس لیے کہ محمد ابن سعد کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبدہ بن سلیمان بن حاجب بن زرارہ ابن عبد الرحمن ابن سرد یا ابن سرد، صاد پر فتحہ، ابن سرد یہ صحابی ہیں. انہوں نے اسلام کو پایا اللہ کے رسول کے زمانے میں علیہ السلام، اور جو اسلام قبول کیا انہوں نے. امام احمد رحمہ اللہ نے ان سے متعلق دو باتیں کہیں. ایک ان کے علم و فضل سے متعلق، ان کے صحابی ہونے کی جو میں نے بات کہی ہے یہ مؤکد نہیں ہے، مراجعے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ کہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ ثقۃ وزیادہ مع صلاح فی بدنہ وکان شدید الفقر. ایک بات یہ کہی ان کے بارے میں. دوسری بات احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا قدمت الکوفۃ سنۃ 88 یعنی 180 پر 8 ہجری کو میں کوفہ گیا تھا. وقد مات عبدہ سنۃ 87 یعنی قبل قدومی بسنہ، میری وہاں جانے سے 1 سال پہلے عبدہ بن سلیمان کا انتقال ہو گیا. عبدہ بن سلیمان سے متعلق عثمان ابن سعید الدارمی معروف عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا ابو اسامہ احب الیک او عبدہ بن سلیمان فقال ما منہما الا ثقہ. ابو اسامہ حماد ابن اسامہ جلیل القدر عالم دین، بہت معروف شخصیت کتب ستہ کی روات میں سے، جلیل القدر عالم دین حماد ابن اسامہ ابو اسامہ کنیہ سے مشہور ہے. کہا کہ ما منہما الا ثقہ. ابن ابی حاتم الرازی اور ابو زرعہ الرازی سے پوچھا گیا کہ عبدہ بن سلیمان و یونس بن بکیر و سلمت بن الفضل ایہم احب الیکم فی ابن اسحاق، یعنی محمد ابن اسحاق صاحب المغازی، ان سے متعلق روایت کرتے ہوں تو کون؟ کہا کہ عبدہ بن سلیمان رحمہ اللہ. احمد بن عبداللہ العجلی نے کہا ثقۃ رجل صالح صاحب قرآن یقرئ. امام دارقطنی نے ثقہ کہا، ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا اور کہا مستقیم الحدیث جدا. ابن شاہین کی الثقات بہت معروف ہے. وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن ابی شیبہ نے کہا ثقۃ مسلم صدوق. ان کے جو استاد ہیں ہشام ابن عروہ اور ان کے والد عروہ بن زبیر، ان سے متعلق لکھانا آسان نہیں ہے، یہ مکثرین میں سے ہیں، اور ان پر کلام کرنے سے مراد نقد کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے متعلق تعارف کروانا آسان نہیں ہے، بہت وقت چاہیے. وہ مختصر لکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کس درجے کے لوگ ہیں. ہشام ابن عروہ ابن الزبیر ابن العوام القرشی الاسدی ابو المنذر المدنی، 145 ہجری ان کا سن وفات ہے، 5واں طبقہ ہے یعنی صغار تابعین میں سے. اخرجہ الجماعہ، صحابہ میں سے انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، سہل بن سعد الساعدی اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب، ان سب کو انہوں نے دیکھا ہے. اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہما مسح رأسہ ودعا له،
مسح رأسہ ودعا لہ. ان کا مقام کس درجے کا بلند ہے، کس درجہ بلند ہے، آپ غور کیجیے. عثمان ابن سعید الدارمی کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن معین سے پوچھا کہ ہشام ابن عروہ احب الیک عن ابیہ او الزہری، یعنی عروہ بن زبیر سے جب روایت کرتے ہیں تو ہشام بن عروہ اور ابن شہاب الزہری دونوں کا موازنہ کریں تو من احب الیک؟ تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کلاہما ولم یفضل. اس سے ان کے درجے کا آپ اندازہ لگائیے کس درجہ بلند عالم دین ہے. امام زہری کا موازنہ ہو رہا ہے ان کا. عروہ بن زبیر ابن العوام ابن خویلد القرشی الاسدی ابو عبداللہ المدنی، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلافت کا جو آغاز ہے 27-28 ہجری کے آس پاس جو ہے ان کا سن ولادت ہے. 94 ہجری سن وفات ہے. تیسرا طبقہ ہے اخرجہ الجماعہ من الفقہاء السبعہ. یہ حدیث من افراد البخاری، اور یہ ہشام ابن عروہ اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہے. گویا کہ من غرائب الصحیح، من غرائب الصحیح کما قال الحافظ. ان کی استاذ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. اب حدیث مبارکہ پر نظر رکھیں. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کسی بات کا حکم دیتے تو کس بات کا حکم دیتے؟ بما یطیقون، جسے وہ بجا لاتے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک تو جسے انجام دے سکتے ہوں اپنی آخرت کی نجات کے لیے، جس سے اللہ تعالیٰ کی وہ رضامندی حاصل کر سکتے ہوں، اور پھر جس پر وہ مداومت بھی اختیار کر سکتے ہوں. یہ معنی اس کا ہو سکتا ہے ایک وقت میں کوئی بہت زیادہ عمل کر لے، لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے صحابہ میں کس درجے کی حرص تھی، اور آپ علیہ السلام امت کے حق میں کتنے رفیق تھے، کتنے رحیم تھے، اور آپ کے دل میں کتنی رأفت کا جذبہ تھا. آپ رحمت للعالمین ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.